الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت سن رہے تھے، اس کے بعد آپ نعت نبی سے محظوظ ہو رہے تھے. میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو دیکھ کر الحمدللہ اتنی خوشی ہو رہی ہے. اس بانس کا بستی کے لوگ، یہ لوگ الحمدللہ علماء کے قدرداں لوگ ہیں، یہ لوگ باذوق لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس قدر کو مزید بڑھائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس قدر کے اندر برکت عطا فرمائے. میرے معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج اس وقت ہم اس جلسہ گاہ میں اس مدرسے کی نسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اس جمع ہونے کا ہمیں مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس لیے یہاں پر آئے ہیں اور کس لیے اپنا یہ قیمتی وقت، یہ رات کا آرام کا وقت ہم قربان کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے پورے علاقے کے اندر اس موسم میں، اس وقت میں بستی بستی، مدرسہ مدرسہ، ہر جگہ پر ان جلسوں کا انتظام کیا جاتا ہے. ان جلسوں کا انتظام کس لیے کیا جاتا ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ان جلسوں کے انعقاد کا مقصد، 3 مقصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد، پورے سال جو اساتذہ کرام طلبہ پر محنت کرتے ہیں، وہ محنت اس جلسے کی نسبت سے ہم محلے اور بستی اور علاقے والوں کے سامنے آ جاتی ہے. اور دوسرا مقصد، ہم اس جلسے اور ان مدرسوں کی نسبت سے علماء کرام کے خطاب سننے کو ہم کو مل جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہم کو سننے کو مل جاتی ہیں، تاکہ ان باتوں کو سن کر ہم اپنی زندگی کے اندر اتاریں اور ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں. اور تیسرا مقصد ہمارے ان جلسوں کا، تیسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان مدارس پر جو سالانہ خرچ ہوتا ہے، ان جلسوں کی نسبت سے وہ خرچ ہمارا جمع ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اس جلسے کا پہلا مقصد تو پورا ہو چکا ہے. یہ صبح سے ہی جلسہ چل رہا ہے. اس مدرسے کی جو آپ لوگوں نے پورے سال کے اندر محنت کی ہے، اور اساتذہ کرام نے جو یہاں پر محنت کی ہے، اور اس میں یہاں پر جو محنت ہوئی ہے، اس محنت کو آپ لوگوں نے صبح سے اب تک دیکھا. دوسرا مقصد، علماء کرام کے خطاب سے سن کر اور ان خطاب سے دینی علوم اور دینی باتیں حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں اتار کر ہم یہاں سے جائیں. انشاءاللہ یہ دوسرا مقصد بھی مکمل پورا ہوگا انشاءاللہ. اور وہ تیسرا مقصد جو سب سے آخر میں پورا ہونے والا ہے، انشاءاللہ ہم اس تیسرے مقصد میں بھی پورے اتریں گے. اللہ تبارک و تعالی ان تینوں مقصدوں کو سامنے رکھتے ہوئے
यहाँ पर हमें बैठने और इन बातों को सुनने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ साथियों, इस वक्त मुकर्रिरीन, वाइज़ीन और खुतबा तो मौजूद आने वाले हैं। मैं उन मुकर्रिरीन, वाइज़ीन और खुतबा में से नहीं हूँ। मैं तो एक जामिया गुलजार हुसैनिया का एक अदना सा और छोटा सा खादिम हूँ। इस बस्ती की उस मदरसे से एक निस्बत होने की बुनियाद पर और इस निस्बत की बिना पर यहाँ आप लोगों के दरमियान आने का मौका मिला। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, इस वक्त मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पढ़ी है। इसकी रोशनी में आप हजरात के सामने मैं मुख्तसर सी बातें करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला मुझे सही कहने की और हम सबको सही सुनकर उस पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम की इस आयत के अंदर ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला से डरने का हक है। और तुम जब इस दुनिया से जाओ तो तुम मुसलमान बनकर जाना। तुम पूरी जिंदगी मुसलमान बनकर गुजारना। और जब तुम इस दुनिया से जा रहे हो तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जा रहे हो। पूरी की पूरी जिंदगी तुम्हारी इताअत में गुजरी हो, पूरी की पूरी जिंदगी तुम्हारी अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी में गुजरी हो। पूरी जिंदगी तुम मुसलमान बन करके गुजार रहे हो। अब हम पूरी जिंदगी कैसे मुसलमान बन करके गुजारें, इस बात को हम इस हदीस के जरिए खूब अच्छी तरह समझ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, तुम अल्लाह तबारक व ताला से शर्माया करो जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला से शर्माने का हक है। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह तबारक व ताला से शर्माते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। शर्म का जो आम मफहूम और आम बात जो तुम्हारे जहन के अंदर है, ये मुराद नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही आगे चल करके बताया, अन तहफ़ज़र रअसा, अल्लाह तबारक व ताला के सामने शर्माने का मतलब ये है, और सही तरीके से शर्माने का तरीका ये है कि तुम इस सर के जरिए अल्लाह तबारक व ताला से शर्मा रहे हो। ये सर अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी के सामने झुकने न पाए। ये सर किसी गैरुल्लाह के सामने, किसी इंसान की ताज़ीम की खातिर सजदा करने न पाए, किसी बुत के आगे ये सर टिकने न पाए। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए इस सर से सजदा किया जाए। और इस सर के अंदर जितनी चीजें लगी हुई हैं, आंख है, कान है, जबान है और दिमाग है, ये सारा का सारा अल्लाह के हुक्म के ताबे होना चाहिए। इस दिमाग में गंदी सोच न रखी जाए, किसी मुसलमान के मुताल्लिक गंदे ख्यालात, गंदा गुमान, गलत गुमान इस दिमाग के अंदर न रखा जाए। इस आंख को गलत इस्तेमाल न किया जाए, इस जबान को गलत इस्तेमाल न किया जाए। इस जबान को गलत इस्तेमाल करके किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचाई जाए। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला से सही तौर पर शर्माने का हक ये है कि तुम अपने पेट की हिफाजत करो, और पेट के अंदर जितनी चीजें लगी हुई हैं तुम इन सब की हिफाजत करो। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, हम इस पेट की कैसे हिफाजत करें, असल मुझे आज इस वक्त इसी के मुताल्लिक आप हजरात को बताना है कि इस पेट की हम किस तरह हिफाजत करें और किस तरह हम हकीकत में अल्लाह तबारक व ताला के सामने शर्माने वाले बन जाएं। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, इस पेट के अंदर हम क्या चीज भरते हैं, हमें खाने और पीने की जरूरत होती है, जिसके जरिए से हम इस पेट के अंदर अल्लाह की नेमतों को उतारते हैं। लेकिन अल्लाह की इस ग़िज़ा को, अल्लाह की इन नेमतों को हम इस पेट के अंदर सही तरीके से उतारें। इसके लिए मेरे भाइयों, हमें समझना है कि अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर दो तरह की चीजें उतारी हैं।
ایک چیز تو وہ ہے جو بالکل حرام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر حرام ہی بنا کر کے اتارا ہے انسان کے لیے، اس کا استعمال انسان کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اور دوسری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر اتاری تو حلال بنا کر ہیں، لیکن انسان اپنے غلط طریقے کی وجہ سے اس کو حرام کر لیتا ہے اور حرام بنا کر پھر اس کو اپنے پیٹ کے اندر اتارتا ہے۔ وہ پہلی چیز کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام ہی بنا کر کے اتارا ہے، اس میں سے ایک تو یہی ہے وہ جانور، جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھانے کے لیے منع کیا ہے۔ دنیا کی دوسری چیزیں جن کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، انہی تمام چیزوں میں سے میرے بھائیوں ایک چیز ہے شراب، ایک چیز ہے شراب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے شراب کو حرام کیا۔ بھئی سارے حضرات جو اس وقت چندہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو وقت دیا جائے گا۔ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں، بہت قیمتی باتیں بتا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات کو وقت دیا جائے گا۔ جتنا بھی آپ کو تعاون کرنا ہے دل کھول کے تعاون کیجئے، تو مدارس اسلامیہ ہوتے ہی اس لیے ہیں۔ اس لیے ابھی آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، شروع سے لے کے آخر تک شریک رہیں، انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور بہت سارا ثواب آپ لے کر جائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب آپ کو بہت قیمتی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر مفتی صاحب کو عطا فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ کس طریقے سے ہم اس پیٹ کی حفاظت کریں اور ان حرام چیزوں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حقیقی طور پر شرمانے والے بن جائیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس دنیا میں انسان کے لیے حرام بنا کر کے اتارا ہے، ان کو استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے میرے بھائیو شراب۔ یہ شراب کتنی گندی چیز ہے، کتنی گندی چیز ہے، اس کا ہم اندازہ لگائیں۔ یہ کتنی ناپاک، کتنی گھناؤنی اور کتنی گندی چیز ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسانوں کو بتایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان چار گندی چیزوں کو بتایا، شراب، جوا، بت اور یہ مخصوص طور پر جو تم تیر پھینکتے ہو، یہ ساری کی ساری ایسی گندی چیز ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کے استعمال کو دیکھ کر اور اس لفظ کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی گندی چیز بتایا ہے۔ کیا لفظ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ رجس۔ اور رجس کہتے ہیں ہر اس گندی چیز کو جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرتی ہو، گھن کرتی ہو۔ پاخانے اور پیشاب اور ناپاک جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر اپنی گندگی میں، اپنی نفرت میں، اپنی برائی میں جو چیز ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، رجس من عمل الشیطان۔ یہ گندی چیزیں ہیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں خاص طور پر اسی کے متعلق آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں اور بتانے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج جو ہماری بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ تو شاید یہ سوچیں کہ مسلمان تو الحمدللہ اس شراب جیسی گندی چیز سے بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ بچے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، تھوڑی سی اپنے معاشرے میں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا اپنے درمیان اپنی نئی نسل کو دیکھنے کی اور ان کے درمیان گھس کر ذرا اس کے بارے میں اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ گندی چیز جس سے بڑی عمر کے لوگ اب تک نفرت کرتے آئے ہیں، لیکن آج نوجوان اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ شراب تو نہیں پیتے، لیکن شراب جیسی جو دوسری چیزیں ہیں ان کو پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر وہ نشے والی چیزیں، خواہ ان کا کچھ بھی نام رکھ دیا جائے،
نام رکھ دینے کی وجہ سے وہ ان مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوں گی، وہ حرام ہی رہیں گی۔ اگر میرے بھائیوں ہم اندازہ لگائیں اور سوچیں اور اس کی تحقیق کریں اور معلومات کریں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور جو اس کو اپنا محبوب مشغلہ بنا رہے ہیں، اپنی گاڑی اور مزدوری کی کمائی کو اس گندی چیز پر خرچ کر کے اپنے پیٹ کے اندر اس کو اتار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کتنی گندی چیز ہے، کتنی گھناؤنی چیز ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر اور پوری مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہی طاقتور چیزیں بنائی ہوں، لیکن ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو محروم رکھا ہے۔ خواہ آسمان ہو، زمین ہو، چاند سورج ستارے ہوں اور بہت سے طاقتور جانور ہوں، یہ سب کے سب ایک چیز سے میرے بھائیوں محروم ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے عقل۔ عقل سے یہ ساری کی ساری چیزیں محروم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور یہ عقل ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اچھے اور برے کو پہچانتا ہے، پاخانے کو اور کھانے کی چیز مٹھائی کو پہچانتا ہے، دودھ اور پیشاب کو پہچانتا ہے، انسانوں میں اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی بیوی کو پہچانتا ہے۔ یہ عقل ہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے کر انسان کو اپنی پوری مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آپ سوچیں کہ یہ شراب کتنی گندی چیز ہے کہ جس چیز کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی ساری مخلوق میں یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی افضل بنایا ہے، لیکن جب انسان اس گندی چیز شراب کو استعمال کرتا ہے تو سب سے قیمتی جوہر اور سب سے قیمتی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دی ہے، یہ اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ پھر یہی ہوتی ہے حالت جب شرابی شراب پی لیتا ہے تو شراب پینے کے بعد اسے پاخانہ اور کھانے کی چیزیں مٹھائی کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جب یہ انسان اس شراب جیسی گندی چیز کو اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، یہ عقل اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اب اس کو نہ اپنی ماں کا علم ہوتا ہے، نہ اس کو اپنی بیٹی کا علم ہوتا ہے، نہ اس کو اپنی بہن کا علم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر، یہ شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام گندگیوں کی اصل ہے، تمام گندگیوں کی بنیاد ہے، اور تمام کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن شربها وقع على امه وخالته وعمته، جو آدمی شراب پی لیتا ہے وہ شراب پینے کے بعد اپنی ماں سے بھی زنا کر سکتا ہے، یہ آدمی اپنی خالہ سے بھی زنا کر سکتا ہے، یہ آدمی اپنی پھوپھی سے بھی زنا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں کتنی گندی چیز ہے کہ جب انسان اس کو اپنے اندر اپنے پیٹ کے اندر پہنچاتا ہے تو یہ شراب انسان کی عقل کو کھو دیتی ہے، انسان کو جو اچھے اور برے کا امتیاز ہوتا ہے اس کو پہچاننا یہ بند کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اتنی گندی چیز ہے یہ شراب۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ جو انسان شراب کا عادی ہو جائے اور شراب کی عادت کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ایسے انسان کو کیا سزا دیں گے اور کیسی اس کے لیے گھناؤنی سزا ہوگی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان شراب کا عادی ہوگا اور شراب کی عادت کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہوگا، اس کو کتنا خطرناک عذاب ہوگا، کتنا شدید اور کتنا گھناؤنا اس کے لیے عذاب ہوگا۔ جہنم کے اندر یہ جو زانیاں اور رنڈیاں عورتیں یہ جب جہنم کے اندر جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، ان کو اتنی سخت سزا دی جائے گی، اتنی سخت سزا ان کی ہوگی
کہ ان کی شرمگاہوں کے اندر سے خون اور پیپ اس قدر بہے گا کہ ایک مستقل نہر بن جائے گی. پھر شرابی کو اسی گندی نہر اور اسی گندے خون اور پیپ اور کچلہو سے پلایا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندی چیز کے بارے میں اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گندی چیز کے بارے میں ہم کو آگاہ کیا, متنبہ کیا کہ اگر اس گندی چیز کو ہم استعمال کریں گے تو دنیا کے اندر تو ذلت اور خواری ہوگی ہی, مال کی بربادی ہوگی ہی, لیکن آخرت میں بھی اس کے لیے کتنا سخت عذاب ہوگا. اور ایک حدیث اور سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں آگے چل کر کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس شراب کو پیئیں گے اور نام بدل بدل کر کے پیئیں گے, اور ان کی یہ حالت ہو جائے گی کہ ان کے سروں پر باجے اور گانے والیاں رنڈیاں کھڑی ہوں گی, سرور اور مستی کے اندر مدہوش ہوں گے. میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے کتنا سخت عذاب سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب پیتے پیتے اور اس گندی چیز کی لت پڑ جائے تو ہم اس حد تک پہنچ جائیں کہ اس کی حرمت کا بھی احساس ہمارے دلوں کے اندر نہ رہے, اس کے حرام ہونے کا بھی احساس ہمارے دل کے اندر نہ رہے, اور ہم یہ سوچ کر کہ یہ شراب وہ شراب نہیں ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے, اور ہم نام بدل جانے کی وجہ سے اس کے پینے کو اس کو پینا شروع کر دیں, اور دل ہمارا ایسا بن جائے کہ ہم اس کو گندا بھی نہ سمجھیں, اس کو حرام بھی نہ سمجھیں, اور کہیں وہ نوبت نہ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سزا میں مبتلا کر دیں. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو اس وقت دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنی اولاد پر, اور وہ ہمارے نوجوان ساتھی اگر کسی سے یہ غلطی ہو رہی ہو, اگر کسی سے نہیں ہو رہی ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن اگر کسی نوجوان سے یہ غلطی ہو رہی ہو تو میرے بھائیوں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے. کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر بھی ہم ذلت اور خواری میں پڑے رہیں اور آخرت میں بھی رنڈیوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا خون اور پیپ ہم کو پلایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گندی چیز سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں اس وقت میں کہی گئی ہیں اور کہی جائیں گی ان سب باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز بزرگوں آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے, اور جس طریقے سے اس لوگوں کی علماء سے محبت اور قدردانی رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدردانی کو برقرار رکھے, اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خوب ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ مدرسہ وہ بھی اپنا ہے, آپ اپنے دل دماغ کے اندر یہ بات نہ لانا کہ مدرسے دو ہو گئے ہیں. مدرسے سارے جتنے بھی ہیں یہ سب ہمارے اپنے مدرسے ہیں, سب سے ہمیں محبت کرنی ہے, سب سے اپنا دلی تعلق رکھنا ہے, جو بھی اپنا جتنا ہو سکے ہر مدرسے کے اندر اپنا تعاون کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے.